جھکا لے ایک پاسے دو بیڑیاں والا ڈب مردا بس قدم ٹھکا لے ایک پاسے نالے دنیا وچ بھی لت رکھنائی آلے آدر ویشی نو ہتھ رکھنائی نالے دنیا وچ بھی لت رکھنائی نالے آدر ویشی نو ہتھ رکھنائی بھوکا مردہ پروڑا دو گھر دائے بھوکا مردہ پروڑا دو گھر دائے جڑ لبنیا کھا لے ایک پاسے در پیر دا کعبہ کعبہ ہے بسر نو جھکا لے ایک پاسے نالے علم دے نال نصیتا تے نالے علم دے نال نصیتا تے نالے چلنا عشق دیاری تاتے دو خسمہ والی رن بسے دو قسمہ والی رن بسے بس عقد پڑا لے ایک پاسے در پیر دا کعبہ کعبہ ہے بس سر جھکا لے ایک پاسے تو چھڑ عرفان زمانے نو دادا کے مرید نے لکھا یہ تو چھڑ عرفان زمانے نو رکھ قائم یا نشانے نو رکھ کعبہ چھڑ بت خانے نو بس دل نو لگا لے ایک پاسے در پیر کعبہ کعبہ ہے بس سر نو جھکا لے ایک پاس جانے گرامی وقت کم ہے آیت کریمہ پڑھا ہوں صبغۃ اللہ کسے کہتے ہیں صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ اور پھر صحابہ نے پکارا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم ہیں جو اللہ کا رنگ اختیار کرنے والے ہیں یہ تاجدار صداقت کی یہ کانفرنس تاجدار ختم نبوت کی یہ کانفرنس ہے اور یہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نان بھائی کا وہ واقعہ صبغۃ اللہ کا میں نے آیت کریمہ پڑھا ہوں نان بھائی کو جانتے ہیں نان بھائی وہ خواجہ صاحب باقی باللہ حضرت جناب رضی الدین صاحب قبلہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جو روٹیاں لا کر لاتا تھا یہاں بھی روٹیاں آ رہی ہیں چوترہ سے یہاں بھی اس دربار میں آ رہی ہیں وہ بھی روٹیاں لا کر کھلایا کرتا تھا اور پیش کرتا تھا ایک دن ہوا یوں کہ وہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا اور باقی باللہ کا جو جوش تھا وہ بڑے عروج پر تھا باقی باللہ نے کہا اے نان بھائی مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے جوش رحمت جوش میں ہے ایسے عالم میں نان بھائی نے کہا میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے آپ کو مانگتا ہوں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں آپ کے رنگ میں رنگین ہوتا ہوں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون ارے میں آپ کے رنگ میں آنا چاہتا ہوں باقی باللہ نے کہا نہیں کچھ اور مانگ کہتا ہے کہ نہیں اے حضور کچھ نہیں مانگتا آپ کا ہی رنگ مانگتا ہوں آپ کے رنگ میں رنگین ہونا چاہتا ہوں آپ دروازہ بند ہو گیا اس کے چند لمحات کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت باقی باللہ کا وہ رنگ جو ہے نان بھائی کے اوپر ایسے چڑھا کہ آپ جب دروازہ کھلا تو سارے مریدیں نے دیکھا کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بھائی کون ہے کوئی پتہ نہیں کر سکتا تھا لیکن نان بھائی بے ہوش تھا اور باقی باللہ ہوش میں تھے اللہ 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 ولیان گرامی تو آؤ سیدنا ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ وجہہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بی خطیل کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ایمان لانے والی اماں جان آؤ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ جو ہمارے سور کا واقعہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون نان بھائی بے ہوش ہو گئے تھے نان بھائی بے ہوش ہو گئے تھے اللہ کا رنگ کہاں ڈھونڈیں گے اللہ کا رنگ کالا ہے گورا ہے
या नीला है, ऊदा है, पीला है, कौन सा रंग है? अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो रंग वही अल्लाह का रंग है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानों पर उठाए हुए हैं और जल्द से जल्द चढ़ते हुए गारे सौर पर चढ़ जाते हैं। गारे सौर पर चढ़ने के बाद मैं तफसील में नहीं जाना था, क़िबला ने मुझसे कहा कि 10 मिनट मैं मुख्तसर वक्त लेते हुए अपनी जगह लेना चाहता हूँ, बता रहा हूँ कि सिफ़तुल्लाह क्या है। अब आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में जाते हैं। गार सौर का गार है मकड़ी का जाला पर्दा, सौर का गार है मकड़ी का जाला पर्दा, दौरे नाजुक में है, अल्लाह बचाने वाला। कबूतरी ने अंडे दिए और जो है जाला जो है जल दिया और बना दिया मकड़ी ने। अब सरकार अंदर बैठे हुए हैं। बात सुन लो, अब एक नुक्ते की बात सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जालिमों को देख लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहाँ पर है? हजरत गार में बैठे हुए हैं। तमाम सुराखों को बंद कर दिया, एक एड़ी आपने लगा दी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर के मांडी पर आराम फरमा रहे हैं। तक दीदम दम न कशीदम उसने सरापा उसने मुजस्सम। अब हुजूर का रंग, हुजूर को देखते 3 दिन और 3 रात हुजूर को देखते रहे, ऐसा रंग चढ़ा। सिफ़तुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिफ़ा, हुजूर का सारा रंग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इख्तियार कर गए। वही शक्ल, वही सूरत, वही जुल्फ़ें, वही चेहरा, वही आंखें, वही चलना, वही फिरना, वही बैठना, वही उठना, वही देखना, वही बोलना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर कैसे रंग में रंगीन हो गए, कोई पहचान नहीं सकता था कि इसमें खादिम है, गुलाम कौन है। ऐसा रंग सिफ़तुल्लाह का चढ़ गया। ऐसे आलम में अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलुल्लाह दुश्मन आ गए हैं। हुजूर ने कहा ला तहज़न